بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے۔ حج میں قربانی کی افضلیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زیادتی مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے قطرہ پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور ماں اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا اور 70 درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ مفہوم حدیث نبوی ہے: قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ مفہوم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: کتنی بڑی فضیلت ہے اور کیا ہی سعادت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ جو صاحب حیثیت ہیں اپنے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کر لیں تو بہت آسن و عمدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر لامحدود احسانات ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، تونگری یعنی مالک کے نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4، حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہٰذا عبادت مال اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، اس لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا؟ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اس پر فتویٰ ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر واجب ہے۔ عالمگیری مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے ایام یعنی 10 ذی الحج الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جب بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس کے مسئلہ بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریق حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں 10 ذی الحج کی صبح اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا یعنی وجوب کی شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی قربانی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہیں رہی۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقر عید کا ہے، پھر 11ویں تاریخ اور پھر 12ویں تاریخ۔ ایسے شہروں اور قصبوں میں جہاں جمعہ اور عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں قربانی 10 ذی الحج کو عید کی نماز کے بعد ہی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو اسے دوبارہ سے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہوگی، ورنہ واجب ذمہ پر رہے گا۔ قربانی میں
نیت اور اس کا صحیح کرنا قربانی کرنے میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مطلوب و مقصود ہونی چاہیے اور کسی قسم کا دکھاوا دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ہاں قربانی کے جانوروں میں جو مقابلہ ہوتا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح مہنگے جانور خریدنا تاکہ لوگ دولت مند کہیں، یہ بھی بالکل ہی لغو اور بیہودہ ذہنیت ہے۔ دین کے ہر کام میں اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس لیے قربانی کرتے ہوئے بھی خالصتاً اللہ کے لیے بیعت کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے تو ذبح کرنے والا پہلے یہ دعا پڑھے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال کر کے یہ فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینے سے بھی قربانی درست ہی ہے۔ جانور کو پچھاڑ کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کرنے کے بعد تیز چھری سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے کو کاٹے اور اتنی قوت سے کاٹے کہ گلے کی 4 رگیں کٹ جائیں۔ کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ اور ممنوع ہے، کیونکہ اس سے ذبح صحیح سے نہ ہو سکنے کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے خود کرنا ہے یا کم از کم اپنی موجودگی میں ذبح کروانا ہے۔ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ ذبح کرنے کے بعد کھال اس وقت اتاریں جب جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں۔ نوٹ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اپنے بال یا ناخن نہ کاٹیں۔ قربانی کرنے کے بعد کاٹ لے اور یکم ذی الحج سے پہلے کاٹ لے۔ قربانی کا گوشت اور کھال۔ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی کھال کو فروخت کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کو مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی ان پر جو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ کسائی کو قربانی کے جانور کا گوشت، چربی وغیرہ بطور معاوضہ دینا جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کے حصہ داروں میں وزن کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے، اندازہ سے تقسیم کرنا صحیح نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قربانی کے وجوب کے بعد اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔